نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہداء کی برزخی زندگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پر شہداء کو زندہ کہا ہے اور ساتھ ہی انہیں مردہ کہنے سے منع فرمایا گیا۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی برزخی زندگی کا شعور نہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 154۔ سورۃ بقرہ کی اس آیات میں شہداء کو زندہ کہنے کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کے بارے میں کفار نے یہ کہا فلاں فلاں مر گیا ہے اور زندگی کے عیش و آرام سے محروم ہو گیا ہے، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں ایسی قندیلوں میں رہتی ہیں جو عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہیں، جب چاہتی ہیں جنت میں سیر کے لیے چلی جاتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ ایک بار ان کے رب نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور پوچھا، تمہاری کوئی خواہش ہے؟ شہداء کی ارواح نے جواب دیا، ہم جہاں چاہیں جنت کی سیر کرتی ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ان سے سوال دریافت کیا۔ پھر جب شہداء کی ارواح نے دیکھا کہ جواب تو دینا لازم ہے، جواب دیے بغیر چھٹکارا نہیں، تب انہوں نے جواب دیا، اے ہمارے رب، ہم چاہتی ہیں کہ ہماری ارواح کو ہمارے اجسام میں لوٹا دے، یہاں تک کہ ہم تیری راہ میں دوبارہ قتل کیے جائیں۔ اے ہمارے رب، ہم چاہتی ہیں کہ ہماری ارواح کو ہمارے اجسام میں لوٹا دے، یہاں تک کہ ہم تیری راہ میں دوبارہ قتل کی جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کی کوئی اور خواہش نہیں تو انہیں چھوڑ دیا۔ مسلم۔ سورۃ آل عمران کی آیت 169۔ سورۃ آل عمران کی آیت 169۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ برزخ میں زندہ ہیں، وہ اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ اس آیت میں شہداء کو زندہ کہنے کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ سے مدینہ کے باہر کھلے میدان میں جنگ کرنے کا فیصلہ فرمایا تو منافقین کا گروہ کہتے ہوئے جہاد سے واپس آ گیا۔ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے کفار مکہ سے جنگ کرنے کی ہماری تجویز قبول نہیں کی گئی، لہٰذا ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ جنگ کے بعد منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا، اگر ہماری تجویز مان لی جاتی تو مسلمان یوں جنگ میں نہ مرتے۔ منافقین کے اس تبصرہ کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں دیا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، وہ اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی مذکورہ آیات کے حوالے سے
جنگ احد میں شہید ہونے والے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، کیا میں تجھے وہ بات نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ سے کی ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص سے بغیر حجاب کی بات نہیں فرمائی، لیکن تیرے باپ سے بغیر حجاب کے یعنی براہ راست گفتگو فرمائی ہے اور کہا ہے، اے میرے بندے، جو چاہتے ہو مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ تمہارے باپ نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے دوبارہ زندہ فرما تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ بات تو ہماری طرف سے پہلے ہی طے ہو چکی ہے کہ مرنے کے بعد دنیا میں واپسی نہیں ہوگی۔ تیرے باپ نے پھر عرض کیا، اے میرے رب، اچھا تو میری طرف سے اہل دنیا کو میرا یہ پیغام یعنی دوبارہ زندہ ہو کر شہید ہونے کی خواہش کرنا پہنچا دیجیے۔ ابن ماجہ۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ سورہ اور سورہ آل عمران کی ان دونوں آیات کی تفسیر سے ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ شہداء کے جسم قبر میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی ارواح کو شہادت کے بعد سیدھا جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ شہداء کی ارواح کا جنت میں جانے کے بعد دنیا میں واپس آنا ناممکن ہے۔ کتاب و سنت کے مذکورہ دلائل کے ساتھ ساتھ شریعت کے درج ذیل احکام پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں، جو اس موقف کی مزید تائید کرتے ہیں کہ شہداء کی برزخی زندگی اس دنیا کی زندگی جیسی نہیں ہے۔ شہداء کی برزخی زندگی اس دنیا جیسی نہیں ہے۔ شہداء، اولیاء اور صالح کے مرنے کے بعد ان کی بیواؤں کو اسی طرح دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے جس طرح عام مسلمانوں کے مرنے کے بعد ان کی بیواؤں کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اگر شہداء، اولیاء اور صالحہ زندہ ہیں تو ان کی بیواؤں کو دوسرے نکاح کرنے کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ شہداء، اولیاء اور صالحہ کے مرنے کے بعد ان کی میراث بھی اسی طرح تقسیم کی جاتی ہے جس طرح عام مسلمانوں کے مرنے کے بعد ان کی میراث تقسیم کی جاتی ہے۔ اگر شہداء، اولیاء اور صالح زندہ ہیں تو ان کی میراث تقسیم کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ شہداء، اولیاء کو مرنے کے بعد ان کے لیے اسی طرح نماز جنازہ میں دعائے مغفرت کی جاتی ہے جس طرح عام مسلمانوں کے مرنے کے بعد ان کی نماز جنازہ میں دعائے مغفرت کی جاتی ہے۔ شہداء، اولیاء، صالح کو مرنے کے بعد اسی طرح قبر میں دفن کیا جاتا ہے جس طرح عام مسلمانوں کو مرنے کے بعد قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ اگر شہداء، اولیاء اور صالح مرنے کے بعد اس دنیا جیسی زندگی ہاں ہی زندہ ہیں تو پھر انہیں دفن کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ شہداء کی برزخی زندگی کے بارے میں کتاب و سنت کا یہ موقف اس قدر واضح ہے کہ ایک عام پڑھا لکھا مسلمان بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق شہداء، اولیاء اور صالح کی ارواح قبروں میں نہیں ہیں بلکہ جنت یا علیین میں ہیں اور وہ جنت یا علیین سے واپس دنیا میں
آ سکتی ہیں اور نہ ہی کسی پکارنے والے کی پکار سن سکتی ہیں اور نہ کسی مرادیں مانگنے والے کی مرادیں پوری کر سکتی ہیں اور نہ ہی کسی سے بات چیت کر سکتی ہیں۔ ایسا باطل، بے بنیاد اور لغو دعویٰ کرنے والے کی ہمت صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کے پیش نظر صرف اور صرف دنیاوی مفادات، دنیاوی مال و متاع جیسی چیزیں ہوں اور وہ اللہ کے حضور جواب دہی کو بالکل ہی بھولا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برزخی زندگی کے بارے میں مسلمانوں میں دو گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر میں اس طرح زندہ ہیں جس طرح اس دنیا میں زندہ تھے۔ دوسرے گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح موت واقع ہوئی جس طرح دوسرے انسانوں پر واقع ہوتی ہے، لہذا اب وہ زندہ نہیں بلکہ فوت ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بارے میں کتاب و سنت کے حقائق۔ سورہ زمر میں ارشاد مبارک ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم بھی مرنے والے ہو اور یہ بھی مرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 30۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مرنے کے لیے جو لفظ عام مسلمانوں کے لیے استعمال فرمایا ہے، وہی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی استعمال فرمائے کہ جیسی موت دوسرے لوگوں پر واقع ہوتی ہے ویسی ہی موت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واقع ہوئی۔ سورۃ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم سے پہلے بھی ہم نے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، کیا تم مر جاؤ گے تو یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آیت نمبر 34۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں واضح فرما دیں۔ پہلی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام گزر چکے ہیں ان پر بھی موت آئی۔ دوسری یہ کہ تم پر بھی موت آنے والی ہے۔ ابدی زندگی نہ ہم نے تم سے پہلے انبیاء کو دی نہ تمہیں دیں گے۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو صحابہ کرام میدان جنگ میں مایوس ہو کر بیٹھ گئے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبھی موت مر جائیں یا میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 144۔ اگر چند لمحے وفات کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی دنیا والی زندگی ملنے والی تھی تو پھر ارشاد الہی یوں ہونا چاہیے تھا کہ فکر نہ کرو، مرنے یا قتل ہونے کے باوجود محمد تمہارے درمیان موجود رہیں گے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ایسا نہیں فرمایا۔ سورۃ آل عمران کی آیت میں اللہ پاک نے پہلے انبیاء کا حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، انہیں بھی موت آئی لہٰذا تمہیں بھی آئے گی۔ پہلے انبیاء میں سے دو کی موت کا واقعہ خود قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا ہے جو انبیاء کی وفات کی تصدیق کرتا ہے۔ سورۃ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے کہ انہیں موت آ گئی، اور وہ جنات جنہیں علم غیب کا دعویٰ تھا یا جن کے بارے میں لوگوں کو گمان تھا کہ انہیں علم غیب ہے، ان کو بھی لمبی مدت تک یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں،
ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو جنات کو اس کی موت کا پتہ دینے والی چیز اس گن کے سوا کوئی نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پھر جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب جاننے والے ہوتے تو اس ذلت آمیز عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ سورۃ سبا آیت نمبر 14۔ بعض اہل علم کے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے بعد ان کو عصا کھانے میں 1 سال کا عرصہ لگا۔ اگر اسے 6 ماہ میں شمار کریں تب بھی انبیاء کرام پر لمحہ بھر کے لیے موت آنے اور پھر دنیاوی زندگی دیے جانے کا دعویٰ تو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ عرصہ کافی ہے۔ فرمان الہی کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے بعد جب تک کھڑے رہے اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ اگر وہ زندہ نہ تھے تو عصا کے سہارے کی کیا ضرورت تھی؟ جب عصا کو ان نے ختم کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گر گئے۔ اگر وہ زندہ تھے تو نیچے کیوں گرے؟ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو بلایا اور پوچھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحد، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحد، ہم اسی ایک الہ کی بندگی کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا الہ ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 133۔ اگر انبیاء کرام لمحہ بھر کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے جاتے ہیں تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی وفات کے بعد اولاد کے بارے میں فکر مند کیوں ہوئے اور ان سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت کیوں محسوس فرمائی کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ اگر انبیاء علیہ السلام مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں تو پھر بیٹوں کو جواب تو یہ دینا چاہیے تھا کہ ابا جان، آپ ہمارے بارے میں فکر مند کیوں ہیں؟ آپ دوبارہ دنیا میں واپس آنے والے ہیں، آ کر دیکھ ہی لیں گے کہ ہم کس کی بندگی کر رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے نہ باپ کا یہ عقیدہ تھا نہ بیٹوں کا کہ مرنے کے بعد انبیاء دوبارہ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندگی دیے جاتے ہیں، بلکہ ان کا ایمان اسی موت پر تھا جو پہلے انبیاء کرام پر آئی، جس کے بعد اس دنیاوی زندگی کے ساتھ کبھی کوئی واپس نہیں آتا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔